اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رہی اور ارادہ تھا کہ آپ کو ایک تمہیدی نشست اور درس کے بعد عراق کے مختلف مقامات مقدسہ کا منظرنامہ دکھایا جائے اور گھر بیٹھے کلاس میں وہ مقامات جو وہاں موجود ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں ان سے روشناس کروایا جائے. لیکن پہلا درس یعنی تمہیدی گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، چنانچہ اس درس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا. پھر انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو مرحلہ وار ہر مقام پر لے جا کر مثلا نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ اور دیگر مقامات پہ جو وہاں پر زیارات ہیں، مقدس مقامات ہیں، حرم مبارک ہیں اور دیگر غیر معصوم افراد، علماء، مجتہدین کی قبریں ہیں یا ان سے منسلک یا منسوب گھر، مدرسے یا دیگر چیزیں ہیں، ان کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا جائے تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر زیارت کی جستجو اور ایک شوق پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم گھر بیٹھے ایک ایمان میں اضافے کا سبب، ایک وسیلہ آپ کے ہاتھ آ جائے. پچھلی گفتگو میں ہم نے فضائل زیارت اور آداب زیارت کے حوالے سے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ بقیہ 3 مراحل یعنی جس میں احکام زیارت، ہدایات زیارت اور آخر میں بعد زیارت، یہ 3 مرحلے میں شامل ہیں. اور یہ تمام مراحل یعنی یہ جو 5 مراحل جس پر یہ تمہیدی گفتگو منحصر ہے، آپ کو اس لیے بتلائے جا رہے ہیں کہ ہر مقامات مقدسہ پہ جانے سے پہلے آپ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ ہر طرح سے تیار ہو جائے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انسان کوشش کرتا ہے اور عموماً آپ کے آس پاس کے افراد آپ کو متوجہ کرتے ہیں، لیکن جو دیگر چیزیں ہیں، دیگر پہلو ہیں، ان پہ لوگ عموماً توجہ نہیں دیتے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دی جائے جس سے آپ کی زیارت کا حق کما حق ادا ہو سکے اور وہ آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکے. زیارت ایک سفر ہے. فقط سفر کے حوالے سے رسول فرماتے ہیں سافروا تسیحوا وترزقوا، کہ سفر کرو تاکہ صحت پاؤ اور رزق پاؤ. اس سے ملتی جلتی حدیث آپ نے ماہ مبارک رمضان میں سنی ہوگی، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ. بظاہر یہاں پر ان 2 احادیث میں تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ سفر میں روزے نہیں رکھ سکتے آپ، اور جب آپ روزہ رکھیں گے تو سفر نہیں کریں گے، دونوں متضاد چیز ہیں. تو اگر ایک چیز سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ فائدہ دوسری چیز سے جو اس کی ضد ہے اس سے نہیں ملے گا. روزے سے صحت مل رہی ہے تو روزے کی ضد، وہ حالات جس میں روزہ ساقط ہو جاتا ہے وہ نہیں ملنی چاہیے کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ روزے میں بھی صحت مل رہی ہے اور سفر میں بھی صحت مل رہی ہے اور صحت کے ساتھ آپ کو رزق بھی مل رہا ہے. رزق تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نت نئی جگہوں پہ جاتے ہیں، نت نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے،
مختلف اشیاء جو آپ کے علاقے میں، شہر میں، ملک میں دستیاب نہیں ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے. تو ایک ٹریڈنگ، ایک تجارت کا پہلو نکل آتا ہے، ذریعہ نکل آتا ہے. اور اپنے ملک کو چھوڑے بغیر آپ تجارت نہیں کر سکتے، یا دوسرے ملک کی آگاہی کے بغیر یا سفر کے بغیر. یہ مشکل ہے، ناممکن ہے. صحت کیسے پائیں، یہ ایک عجیب بات ہے. تو دیکھیے، سفر اور صوم دونوں متضاد چیزیں نہیں، متشابہ چیزیں ہیں. کیوں؟ کہ روزے میں آپ کو قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور سفر میں بھی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. روزے میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے خلاف مزاج ہوتی ہیں وہ آپ کرتے ہیں. مثلا ناشتہ آپ 9 بجے کرتے ہیں، لیکن آپ 4 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. دوپہر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے 2 بجے، لیکن آپ نہیں کر رہے ہوتے. رات کا کھانا آپ 9 بجے کھاتے ہیں، آپ 7 بجے افطار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں ماہ رمضان میں یا روزے کے درمیان، وہ آپ کے مزاج کے خلاف جاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. بس خلاف مزاج جانا یہ ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے، ایک قدر مشترک ہے جو ہمیں روزے میں اور سفر میں نظر آتا ہے. سفر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اور شاید دنیا میں بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ سفر پہ نکلتا ہے تو اس کو وہ تمام تر سہولیات نہیں ملتی جو اس کے گھر میں ہوتی ہیں. اپنی پسند کا کھانا اس کو نہیں ملتا، اپنی پسند کی چائے جو ہے وہ خاص ایک دودھ، ایک برانڈ ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں گھر میں، وہ نہیں ملتا. کھانا نہیں ملتا. اس کے علاوہ لوگ احباب جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر والے آپ کے مزاج کے ہوتے ہیں، یا کم از کم آپ ان کے مزاج کے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملتے. کب آپ کو سفر کرنا پڑ جائے، کب آپ کو پڑاؤ کرنا پڑ جائے، کتنی دیر آپ کو لگے ایڈجسٹ ہونے میں، جب آپ ایڈجسٹ لگے تو پھر کوچ کا وقت آ جائے، تو یہ تمام خلاف مزاج باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو سفر آپ کو قوت برداشت سکھاتا ہے. جس طرح روزہ آپ کو قوت برداشت سکھاتا ہے، سفر آپ کو قوت برداشت سکھاتا ہے. اور اگر یہ سفر زیارت کا سفر ہو جائے تو نور علی نور بہترین سفر کہلائے گا. یعنی صحت اور رزق تو آپ کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ملے گا، جو صحت اور رزق سے کہیں بڑھ کر ایک دولت ہے. جب آپ سفر زیارت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو آپ کو سفر کے حوالے سے جو جسمانی صحت حاصل ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن روحانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے. روحانی صحت کیا ہے؟ آپ اپنے گناہوں کو دھو کے واپس پلٹتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ روحانی بیماریاں ہیں. جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، اس سے صحت یابی ہوتی ہے. اس طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں گناہوں کی صورت میں، ان سے آپ کو صحت یابی ملتی ہے. اسی طرح رزق، دنیاوی اعتبار سے مال و دولت رزق ہے، لیکن جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے اندر جو حلم، جو صبر اور جو تعاون، ایثار، قربانی کی صفات پیدا ہوتی ہیں، یہ وہ کرنسی ہے، یہ وہ ڈالرز ہیں، یہ وہ روپیز ہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو آپ واپس لے کے لوٹتے ہیں. مال و دولت لے کے نہیں لوٹتے، لیکن نیکیوں کا خزانہ لے کے واپس لوٹتے ہیں اپنے ملک. اللہم صلی علی محمد. یوں آپ سفر زیارت میں اپنا تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تزکیہ نفس پھر آپ کے ایمان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. تو سفر زیارت میں سفر کے تمام فوائد شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایمان کی دولت بھی ملتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سفر زیارت میں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ تینوں طریقے سے تیار ہوں. اگر آپ کسی ایک طریقے سے بھی غیر موجود، غیر حاضر، ایبسنٹ ہوئے، تو آپ کو اس پہلو سے، اس شعبے سے، اس زاویے سے جو فائدہ حاصل ہونا ہوگا وہ نہیں ہوگا. جسمانی طور پہ حاضر ہونا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پاسپورٹ لیا، بنوایا یا رینیو کروایا، ویزے کے لیے اپلائی کیا، پھر آپ نے ٹکٹ خریدا، پھر آپ ایئرپورٹ پہنچے، پلین میں بیٹھے،
پھر ہوٹل گئے، پھر ہوٹل سے زری کے پاس حرم حسین میں یا حرم امام علی میں یا حرم معصوم میں جہاں آپ کو زیارت کرنی ہے. یہ ہے جسمانی زیارت کہ آپ کو اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود ہونا ہے. اچھا اس میں ایک نقطہ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں، جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے کھلاڑی ہے وہ جسمانی طور پہ کھیل کے میدان میں موجود ہے لیکن بیمار ہے، نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہے. ایک فٹ بالر ہے، اس کو پیر میں انجری ہو جاتی ہے اور وہ اسی انجری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور نہ دوڑ پاتا ہے نہ کچھ کر پاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی کب سے، 1 ہفتے پہلے سے. بھائی آپ نے اس کا علاج کیوں کروایا؟ نہیں کروایا. تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرا میچ تھا، مجھے میڈیکلی فزیکلی فٹ ہونا چاہیے تھا. تو ایک غلطی جو زائرین کرتے ہیں، مثلا آپ کو زیارت پہ جانا ہے تو زیارت پہ جانے سے پہلے 1 ہفتے آپ واک شروع کر دیں، جیسے حج کے لیے کہا جاتا ہے. خود زیارت میں بھی بہت زیادہ واک ہوتی ہے. 1 ہفتے پہلے آپ کی نماز شب، آپ کی فجر اچھی ہونی چاہیے. 1 ہفتے پہلے آپ کو جو ہے نماز باجماعت، اگر آپ مرد ہیں تو نماز جماعت کی جو ہے وہ آپ اپنی عادت ڈلوائیں. 1 ہفتے پہلے اپنے آپ کو اگر عادت نہیں ڈلوا لیں تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ یہ چیزیں مجھے وہاں نہیں ملیں گی. سردی ہوگی تو آپ پہلے سے انتظام کر لیں کہ مجھے سردی کے لیے کیا کرنا ہے. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کیئرلیسلی، لاپرواہی، غفلت کی وجہ سے، مثلا کل آپ کو زیارت پہ جانا ہے، آپ کو کہا گیا بھائی فجر میں اتنے بجے اٹھ جائیے گا، یا آپ نہ اٹھ سکیں جو بھی ہے، آپ ناشتہ اتنے بجے کرنے ہوٹل کے لابی میں پہنچ جائیں اور ہم جو ہے وہ 7 بجے نکل جائیں گے. مثلا آپ نے یہ سن لیا اور آپ فزیکلی جسمانی طور پہ آپ وہاں موجود ہیں، لیکن کیا آپ نے رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک گپ شپ کی ہوٹل کے لابی میں بیٹھ گئے یا کمرے میں بیٹھ کے واٹس ایپ انٹرنیٹ یوز کرنے میں آپ نے اتنی دیر لگائی، 2-3 بج گئے اور صبح جو ہے آنکھیں سرخ آنکھوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، نماز بھی گئی اور جو جب آپ وہاں پہنچے تو جو ہے وہ آپ نیند کی کمی کا شکار، تھکاوٹ کا. تو سفر کے شروع ہی میں آپ نے تھکن کو اپنا ساتھی بنا لیا. یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا مجھے جسمانی طور پہ نہیں موجود ہونا ہے فقط، بلکہ جسمانی طور پہ فٹ ہو گئے. لوگ جو ہیں وہ رات کے 12 بجے یخ سردی میں آئس کریم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، رات کے 1 بجے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پینے کے لیے نکلے ہوتے ہیں. بھئی یہاں پہ فلاں کوک نہیں ملتی، فلاں پیپسی نہیں ملتی، فلاں برانڈ نہیں ملتا. تو یہ سب عادتیں آپ کو چھوڑنی ہے، کیونکہ آپ کو صرف جسمانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ بہت اچھی، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا ایگزام ہے کل، تو امی ابو کیا کہتے ہیں، ٹیچر کیا کہتے ہیں، بھئی بہت اچھی نیند لیے گا، اچھا ناشتہ کیجیے گا، یہ نہیں ہوگا ناشتے کے بغیر آپ چلے جائیں، بہت زیادہ بھی نہیں کیجیے گا، لائٹ ناشتہ کیجیے گا. تو یہ جو احتیاطیں ہیں جب آپ امتحان کے لیے روا رکھتے ہیں تو آپ زیارت کو کیوں نہیں اتنی اہمیت دیتے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں زیارت کی اہمیت امتحان سے بھی کم ہے. تو زیارت کے لیے فزیکلی پریزنٹ ضروری نہیں ہے، فزیکلی فٹ ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز، ذہنی طور پہ آپ موجود ہوں. آپ زری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوٹل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ حرم میں بیٹھے ہوئے اور گھر کی یاد ستا رہی ہے آپ کو، آپ جو ہے زیارت پڑھ رہے ہیں اور جو ہے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اکثر لوگ جو کتابیں ہی لے کے نہیں آتے، دوسروں کی کتابیں منہ جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں بھی دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں. اور جب قیامت میں مولانا صاحب آپ کے حصے کی جنت لے کے جا رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہاں جا رہے ہیں، میں نے آپ کے حصے کی زیارت پڑھی تھی. تو یہ جو کیئرلیسنس ہے ذہنی طور پہ جیسے فزیکلی تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو فٹ ہونا ہے، اچھی نیند ہو، اچھا کھانا ہو اور پرسکون انداز سے پورے اچھے، جیسے اگر سردی ہے تو سردی والے کپڑے پہن کے آپ نکلیں بالکل پوری احتیاط کے ساتھ، تاکہ آپ کا سفر اچھا گزرے. اگر فرض کر لیں آپ سویٹر پہن کے نہیں نکلے، فرض کر لیں آپ جو ہے وہ ناشتہ کر کے نہیں نکلے اور آپ کے چائے نہ پینے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے یا آپ نے نیند پوری نہیں کی. وہاں بہت شوق ہے، صرف کراچی والوں کو سوری ٹو سے میں نے دیکھا ہے اور پاکستانیوں کو رات گئے تک گپ شپ لگاتے ہیں، ورنہ کسی قوم کو نہیں دیکھا میں نے وہاں پر. اگر ہے بھی تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے. مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس طرح ہم اپنے روٹین میں ٹائم ٹیبل ہمارا سیٹ ہوتا نہیں، بغیر ٹائم ٹیبل کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کب سونا ہے 12 بجے، پتہ لگا کہ آپ 2 بجے تک جاگ رہے ہیں. کیوں بھائی آپ 12 بجے، بس وہ فون آ گیا تھا، ٹی وی، یہ وہ تمام چیزیں، گپ شپ وغیرہ میں. امام کے پاس جا رہے ہیں 12 دن فرض کر لیں، اگر 2 ممالک ہیں فرض کر لیں 20 دن یا لمبا ٹور ہے تو وہ 20 دن کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کو یوز کرنا ہے. دیکھیں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، انٹرنیٹ والا آپ کو یہ کہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کو سروس نہیں دوں گا، آپ کتنے فون کھڑکاتے ہیں؟ 1 گھنٹہ سروس تو دور کی بات، آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جائے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، بھائی انٹرنیٹ کیوں سلو ہو گیا، میرا پیکیج تو یہ والا ہے اور آپ جو ہے وہ مجھے لوور پیکیج والی اسپیڈ دے رہے ہیں، کتنا غصہ کرتے ہیں.
تو آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے پوری پیمنٹ کی ہے, آپ پورا وقت وہاں لگا رہے ہیں, یعنی 12 دن فرض کر لیں, 12 دن کی آپ نے چھٹی لی ہے, 12 دن آپ گھر سے دور ہیں اور آپ وہ کوالٹی نہیں دے رہے زیارت کو, تو امام کا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھئی تم زیارت کے لیے آئے ہو, 12 دن کے لیے آئے ہو, 12 دن سے دنیا سے دور ہو, لیکن وہ کوالٹی تم کیوں نہیں دے رہے, تم ذہنی طور پہ میرے ساتھ موجود کیوں نہیں ہو. تو جب آپ انٹرنیٹ والے کو سنا سکتے ہیں تو امام بھی آپ کے سامنے آپ کے لیے غصہ ہو سکتے ہیں. بہترین طریقہ ذہنی طور پہ آمادہ ہونے کا, جتنے بھی آداب کتابوں میں موجود ہیں ان کو 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا بچوں والے آداب ہیں, اس طرح جاؤ, یہ کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, یا جو ہے یہ اذن دخول پڑھو, یہ کرو وہ کرو. اور کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے زیارت کے تمام اعمال کیے, اس کے بعد تو ان کو بس سوہان روح لگتا ہے, پہاڑ لگتا ہے, اب دوبارہ سے اعمال, کل تو کیے تھے, ارے کل آپ نے کھانا کھایا تھا, کل جو ہے وہ آپ نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کی تھی, کل آپ نے انٹرنیٹ بھی یوز کیا تھا, کل بہت ساری چیزیں کی تھیں, آج دوبارہ کر رہے ہیں آپ. تو زیارت میں اگر وہ تمام چیزیں دوبارہ کر لیں تو کیا حرج ہے. زیارت کی کتاب جو کاروان والے دیں, پرسنل کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے, بالکل ایسے جیسے آپ کا بٹوا, آپ کا پرس, آپ کا پین, آپ کے گلاسز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کی وہ کتاب آپ کے پاس, کارواں والوں کی کتاب اسپیشلی آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی کتابیں آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں, ٹیبلیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں یا نہ کریں, زیارت والی کتاب, کیونکہ زیارت والی کتاب آپ جب لے کے جاتے ہیں تو مولانا صاحب وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو جماعت والا انداز ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, وہ ایک روحانیت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. اور اس میں ایرانی قوم کا جواب نہیں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, مطلب شاید 10% بھی با جماعت زیارت کا حق ہم ان کی طرح نہیں ادا کرتے. 10% ہوں گے یقین کریں جو ان کے یہاں وہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب زیارت کے لیے اترتے ہیں ہم لپک رہے ہوتے ہیں ہوٹل جانے کے لیے, ہم فوراً جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی وہ کمرے میں کموڈ ہے کہ نہیں ہے, ہم جو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو یہاں پہ وائی فائی کے سگنلز, کسی کو فکر نہیں ہوتی قبلہ کس طرف ہے. وہ کمرے میں ایک ہوٹل ہے, وہ غلطی سے اس کے کموڈ جو ہیں وہ قبلے کی طرف بنا دیے گئے, اور فلور بھی اس کا ایک ہی فلور پہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے, تو کسی کو فکر نہیں ہوتی. یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں, ہاں وائی فائی کے سگنل نہیں آئے تو فوراً آ کے ایک فلور سے 4 لوگ نیچے اتر کے آگے ریسپشن والے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وائی فائی کے سگنلز نہیں آ رہے. تو آپ جس چیز کی فکر کریں گے تو آپ کو وہی چیز پرووائڈ کی جائے گی, اور جس چیز کی فکر نہیں کریں گے وہ چیز پرووائڈ نہیں کی جائے گی. قافلے والے ہوں یا ہوٹل والا ہو یا کوئی اور ہو, وہ وہی چیزیں دے گا جس کی آپ کو فکر ہے. ذہنی طور پہ آمادگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام آداب پروٹوکول کو فالو کریں. جیسے آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا, تو کیا ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں, کتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. جب آپ کے یہاں گھر میں خود شادی ہو تو آپ آس پاس کتنا بار بار طاہرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں, کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی. زیارت کی کتاب عموماً ہمارے یہاں تو ترجمے والی ہوتی ہے, تو وہ ترجمے والی اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہوٹل میں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ کے چلے جائیں, ٹھیک, بار بار کہ اس کا متن آپ کو یاد ہو جائے, اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں حفظ ہو جائے, ازبر ہو جائے, اور جب وہاں پڑھیں گے تو پھر آپ کی ایک ذہنی آمادگی ہوگی, آپ مکمل طور پہ متوجہ ہوں گے. تو جسمانی موجودگی کے ساتھ ذہنی موجودگی بہت ضروری ہے. لمحے بھر کے لیے بھی خیال نہیں آنا چاہیے آپ کو گھر کا, لمحے بھر کے لیے بھی خیال نہیں آنا چاہیے آپ کو ہوٹل کا, لمحے بھر کے لیے بھی خیال نہیں آنا چاہیے بہت دیر ہو گئی. اتنا مگن ہوں آپ امام کے ساتھ, زیارت کے ساتھ, آداب کے ساتھ, اعمال کے ساتھ. اس کے بعد روحانی طور پہ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی دیئر فزیکلی, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں ذرا فٹ ہو کے جانا ہے, فزیکلی بالکل فٹ ہو کے جانا ہے, کمفرٹیبل, بہت اچھا ناشتہ, بہت اچھی نیند, اور کوئی فکر ہمیں پیچھے نہیں چھوڑنی. جتنی دیر میں آپ جائیں گے کچھ نہ کچھ بھول جائیں گے, کبھی موبائل بھول جائیں گے, کبھی جو ہے پرس بھول جائیں گے, کبھی پیسے بھول جائیں گے, اور پھر راستے بھر جو اپنے ساتھ والے شخص کو, اپنی ساتھی کو آپ پریشان کر رہے ہوں گے. تمام تیاری کے ساتھ جائیں. ذہنی طور پہ میں نے کہا کتاب آپ کے ساتھ ہو, اگر کتاب نہ بھی ساتھ ہو تو وہاں پہ مفاتی موجود ہوتی ہے, قرآن موجود ہوتا ہے, جتنا وقت وہاں پہ رہیں یہ کتابیں آپ اویلیبل ہیں, پڑھ لیں. کتاب لے جانے کی ممانعت نہیں ہوتی, موبائل لے جانے کی ممانعت ہوتی ہے, 40 میں نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں موبائل لے کے اندر جائیں تو 40 پہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن 40 پہ اندر جانا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. روحانی طور پہ آپ کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ زیارت پہ جائیں مکمل معلومات کے ساتھ جائیں. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو مومن اور مومنات, مومنین اور مومنات دونوں جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں. یعنی ان کو چاہیے کہ کتاب کی دکان پہ چلے جائیں. آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے, 80,000, لاکھ, 1.5 لاکھ, آپ
500 روپے کی کتابیں نہیں خرید سکتے، 1000 روپے کی کتابیں نہیں خرید سکتے، جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کی زیارت قبول کیسے ہوگی۔ کتاب کی دکان پہ جائیں، جتنی کتابیں ملیں آپ لے لیں، 80,000 کے مقابلے میں، 1,00,000 1,50,000 کے مقابلے میں 1,000 2,000 کی کتابیں کوئی مشکل ہے کیا؟ آپ اتنے جوڑے 6 جوڑے 10 جوڑے جو ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ جو ہے ½ کلو اور 2 کلو کی کتابیں اپنے سوٹ کیس میں نہیں ڈال سکتے۔ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اگنور کرنا اور غفلت کا مظاہرہ کرنا۔ آپ جب بھی جس جگہ، جس مقام کی، جس شخصیت کی زیارت کے لیے جائیں، اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ پہلے علم ہونا چاہیے، پہلے معلومات ہو، اس کے بعد علم، پھر اس کے بعد ایمان، لیکن پہلا درجہ معلومات ہی کا ہوگا۔ یعنی آپ کو پڑھنا چاہیے سطر با سطر۔ جس امام کے حرم اور زری کے پاس آپ جائیں گے، جیسے 6 امام آپ کو عراق میں ہیں، تو 6 کی زبان حیات بہت اچھی طرح رٹی ہوئی ازبر ہونی چاہیے آپ کو۔ جو کتابیں موجود ہیں وہ آپ پڑھ کے جائیں، یا چاہیں تو وہ کتاب لے کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں اتنا سامان ڈال رہے ہیں وہ بھی سامان ڈالیں، اور یہ جو آپ خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں ہوٹل میں یا کمرے میں بیٹھ کے، آپ وہ کتابیں پڑھیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ دروس جتنے جہاں اویلیبل ہوں سنیں، ان کو لکھیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ کچھ لوگوں کے پاس فوٹو کاپی یا پرنٹ آؤٹ کی فارم میں کچھ نقشے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بھی اگنور نہ کریں، انڈر اسٹیمیٹ کریں، اس کو بھی لے کے جائیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دیگر جو ممالک ہیں، جیسے عراق ہے، ایران ہے، حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں ان کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ کتاب آئے گی انشاءاللہ، میں اس کا آپ کو تذکرہ کروں گا، عراق کی زیارات کے حوالے سے، رہنمائی مصور، وہ پوری البم ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی، وہ کتاب اردو میں نہیں ملی، عربی میں تھی اور فارسی میں تھی۔ خیر وہ ہم نے فارسی والی کتاب خریدی، یقین کریں لاجواب کتاب، بہترین کتاب ہے۔ یعنی اگر اس کتاب میں موجود زیارات کے پیچھے پڑ جائیں آپ کہ مجھے ہر جگہ جانا ہے، تو قافلے والے آپ کا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں گے کہ بھائی آپ بتائیے گا، یا آپ نے اتنی زیارت بتا دی ہے کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے، ہم جو 20 سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں، وہ اتنی زیارت ماشاءاللہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اگر زیارات فرض کر لیں مدائن میں ہے، بغداد میں ہے، تو قافلے وہ آپ کو اسٹریٹ منع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی حماقت ہے، آپ زبردستی جو ہے وہ ان پہ مسلط ہو جائیں کہ بھئی مجھے وہ نواب اربا کی زیارت کرواؤ جو بغداد میں، اور بغداد کے حالات۔ کازمین بھی آپ جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے، ایک دن کا جو ہے وہاں پہ اسٹے ہوتا ہے، کچھ لوگ ایک دن بھی نہیں ٹھہراتے۔ لیکن جو زیارات بالکل اطراف میں ہیں اور جن کے لیے ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا، کازمین میں سید رضی، سید مرتضیٰ علم الہدا، دونوں بھائیوں کے جو ہیں وہ مقبرے، قبر مبارک بالکل پاس ہے۔ بلکہ جو اگر آپ مین گیٹ سے گزریں تو پہلے الٹے ہاتھ پہ سید رضی کا اور پھر سیدھے ہاتھ پہ سید مرتضیٰ کا، آپ کو رکنا بھی نہیں پڑے گا۔ سید مرتضیٰ کے مقبرے پہ، ان کے قبر مبارک پہ بس آپ سیدھی گردن کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ جالی باہر لگا دی انہوں نے، لوگ ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ زیارت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان پہ جو ہے وہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے علم والے ہیں۔ شیخ مفید کی خبر کیا ڈھونڈنا مشکل ہے، آپ کازمین جاتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے شیخ مفید جو ان دونوں کے استاد تھے، اور آپ جو ہے وہ مقدس ابدیلی کی خبر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ مولا علی کے حرم میں جائیں، سیدھے ہاتھ میں موجود ہے وہ۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو بالکل حرم سے باہر ہیں، دور ہیں، اور پھر ان کو ڈھونڈیں اور پھر ان کی قبروں کے پاس جائیں، لیکن کم از کم جو بالکل رستے میں ہے آپ کے آس پاس، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ، کم از کم ان کو تو ذہن میں رکھ لیں۔ تو اگر وہ نام لکھ کے جائیں، نوٹ کرتے ہوئے جائیں کہ بھئی یہ چیزیں مجھے، یہ افراد ہیں جن کی خبریں مجھے، آپ نجف کے دروازے سے نکلیں گے، مولا کے حرم سے جیسے نکلیں گے، سامنے سوق الحویش ہے۔ سوق الحویش میں امام خمینی کا گھر جہاں وہ رہا کرتے تھے، سوق الحویش میں عبد الحسین امینی کی قبر مبارک جہاں پہ وہ دفن ہے وہ موجود ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا کی لائبریری وہ موجود ہے۔ تو بالکل ایٹ اے گلانس یا ایٹ اسٹونس تھرو بالکل 2 قدم پر ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے نہیں جاتے۔ تو پہلے سے کتاب لے کے خرید لیں، رکھ لیں۔ یہ جو کتاب میں بتا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ اس کا آگے تذکرہ آ گیا، سید محمد علوی کی ہے، لیکن فارسی میں ہے۔ اگر ویسے مشورہ تو یہ کہ فارسی میں ملے تو لکھ لیں، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، اس بہانے فارسی کی تھوڑی سی آپ کو تجسس اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور البم نما کتاب ہے وہ، تو سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو البم میں تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ کی چلیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پوری جانکاری، پوری معلومات، پورا علم لے کے جائیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا۔ جیسے ایک گاؤں دیہات سے آ جائے کراچی کوئی، ٹھیک ہے، قاضی اعظم کا مزار دیکھ لیا اور کلفٹن چلا گیا، پھر چلا گیا وہ واپس کہ ہمیں 2 ہی معلوم تھے۔ ارے بھائی تم ذرا معلومات کر کے جاتے، یا کم از کم مقامی آدمی کو پکڑ لیتے، اس سے پوچھ لیتے، تو وہ تمہیں پورا کراچی گھماتا۔ تو ہمارا بھی حال وہی ہے، جو لگی بندی زیارت ہے، اور کاروان والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں تنگ کرنے والے لوگ نہیں ملے،
بس جو ہم زیارت کروا رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں خاموشی سے. پہلے سے مینٹلی تیار ہو کے جائیں. تھوڑی سی توجہ آپ بھی اگر قافلے والوں کو دلا دیں کہ بھائی اس میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا, اس میں اضافی بس نہیں کرنی پڑے گی, یہ آتے جاتے دائیں طرف بائیں طرف یہ زیارتیں موجود ہیں. ائمہ کی زیارت واقعی ایک بہت بڑا کام ہے, معصوم کی زیارت ہے, لیکن جن لوگوں نے ہمیں معصوم سے متعارف کروایا پہلے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کہ آپ نے جو ہے سید رضی کی زیارت کیا ہمیں مولا علی سے پہلے نہیں کرنی چاہیے, کہ آپ کا شکریہ, آپ نے مولا کے اقوال جو ہے وہ ہم تک پہنچائے. سید مرتضیٰ کی زیارت, شیخ مفید کی زیارت, تو ان کی زیارت بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان کا شکریہ ادا کر سکیں, اور جب ان کا شکریہ ادا کر سکیں گے, ان کے احسان کو جو ہے آپ مان سکیں گے, پھر مولا کے بھی احسان کو مان سکیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 10 مرتبہ تو گئے محرم حرم, تو بس ٹھیک ہے اب کیا بار بار جائیں, چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں, چلو یہاں چلتے ہیں, چلو وہاں چلتے ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ شاید 2-4 سال میں ہم انشاءاللہ دیکھ سکیں گے, اور ہمارے بچے تو بہت انجوائے کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں. کربلا میں ایک عجائب گھر بنا ہے, مومی عجائب گھر, جس طرح لندن میں ہوتا ہے. تو مومی عجائب گھر میں رسول اللہ کے زمانے کے کردار دکھائے گئے. مثلا ثقیفہ دکھایا گیا ہے. ثقیفہ میں جس نے سازش کی تھی ان کے چہرے ان کے مجسمے ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ آپ جا کے دیکھیں, اور وہ تاریخ میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں, جو کچھ ہوا اس کو باقاعدہ فزیکلی موم کے مجسموں سے ڈیمونسٹریٹ کیا. وہ آخری دن تھا, اتفاق سے ہم نہیں جا سکے. ایک صاحب گئے تھے, 5 بجے کے بعد پہنچے تو انہوں نے بند کر دیا تھا. لیکن جو صاحب آسٹریلیا سے آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گیا ہوں اور آج میں دوبارہ جاؤں گا اور فوٹوگرافس لے کر آؤں گا. تو وہ موم سے مجسمے بنا کر, اب یہ آپ تلاش کریں, اور بہت زیادہ دور نہیں ہے, مطلب واکنگ ڈسٹینس پہ حرم سے, تو آپ یہ مومی عجائب گھر جو ہے وہ تلاش کریں اور وہاں جا کے ڈھونڈیں اور وہاں جا کے انجوائے کریں. یہ بھی ایک انٹرٹیننگ, اگر آپ کو انٹرٹین کرنا ہے تو انشاءاللہ کربلا والے آپ کو پہچان گئے کہ آپ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی چاہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس صورت میں صحیح آپ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہاں سے کر کے آ جائیں. روحانیت کیسے پیدا کریں, اور لوگوں کے لیے ایک بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے, بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے. ہم جسمانی طور پہ حاضر ہو سکتے ہیں, ہم ذہنی طور پہ حاضر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلسل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, خواتین خصوصاً جو ہے مسلسل پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کوئی ذکر کوئی دعا وہ نہیں چھوڑ رہی ہوتی. لیکن ایک سوال ہر شخص پوچھتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا, کہ ہم اپنے اندر روحانیت کیسے پیدا کریں. مطلب جو ہم کہتے ہیں نا کہ جسمانی سمجھ میں آ گیا, ذہنی طور پہ سمجھ میں آ گیا, مینٹلی پریزنٹ ہے. روحانیت, دیکھیں روحانیت پیدا کرنے کا, ویسے تو یہ روحانیت یکدم نہیں پیدا ہوتی ہے, عموماً اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک بہترین طریقہ فرض کر لیں, آپ خدا نخواستہ گناہ گار ہیں, بہت زیادہ گناہ گار ہیں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ 180 ڈگری پہ چل رہے تھے, کربلا آئے, جف آئے, تو بالکل آپ بدل گئے, بدلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے 10-12 دن میں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ٹھیک ہے, میں اب تک ایسا نہیں تھا یا نہیں تھی, لیکن اب مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے فوری طور پہ کہ اب میں 10-12 دن کے بعد جاؤں تو بس بدل چکا ہوں, میں تیار ہوں مینٹلی. جتنا پہاڑ کھودنا پڑے گا, جتنے کنویں کھودنے پڑیں گے, دودھ کی نہریں نکالنی پڑیں گی, کچھ بھی کرنا پڑے گا, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, بہت سمپل سا طریقہ ہے. زری کے سامنے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں, بس زری کو تکتے رہیں جیسے میں امام کو دیکھ رہا ہوں یا امام کی زیارت کر رہا ہوں, میرے سامنے امام کھڑے. اس کے بعد جس طرح آپ اپنے کلوز فرینڈ سے دل کھول کے باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں جو آپ اپنی امی ابو کو نہیں بتاتے, آپ ان کو بتاتے ہیں, تو دل کھول سے امام سے بات کریں. کہاں سے شروع کریں؟ گناہوں سے شروع کریں. امام میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا, ایک ایک گناہ دہرائیں. فلم موجود ہوتی ہے آپ کے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے, معاف بھی کر دیے ہوں گے اللہ نے, ہم تو بہت متقی, ہم نے اس دن استغفار کی تسبیح پڑھی تھی, ہم نے فلاں دن یہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک شخص سجدے میں تھا اور بہت گریہ کر کے رو کے دعائیں مانگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کا گناہ معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے, شام کو واپس آئے, پھر اسی طرح سجدے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, صبح سے لے کے شام تک یہ سجدے میں, تو نے اب تک اس کا گناہ نہیں معاف کیا. تو اللہ نے ہاتف غیبی سے آواز دی کہ موسیٰ, اگر یہ قیامت تک اسی حالت میں اپنی ناک رگڑتا رہے تو میں اس کا گناہ نہیں معاف کروں گا, چاہیے کتنی استغفار کر لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ اس کے دل میں اب تک اس گناہ کی لذت موجود ہے. اعوذ باللہ, خدا نخواستہ یہ کیس ہمارے ساتھ تو نہیں, گناہ ہم نے بھی کیے, کیا اس کی لذت موجود ہے؟
ایک لمحے کے لیے اس گناہ کو اپنے ذہن میں لائیے اور محسوس کیجئے آپ کو شدید غصہ آتا ہے, نفرت ہوتی ہے اپنے آپ سے, منہ نوچنے لینے کا جی چاہتا ہے, تو سمجھ جائیے کہ گناہ معاف ہو گیا. لیکن آنکھ بند کر کے اس گناہ کو یاد کر کے آپ کے لبوں میں مسکراہٹ آتی ہے, کیا دن تھے, ہم ایسے تھے, ہم ویسے تھے. جیسے گھر میں بات چلتی ہے نا, ارے تمہارے ابو تو بڑے ڈسکو تھے اور وہ فلاں کے شادی میں جو ہے وہ ناچا کرتے تھے اور فلاں گلوکار ان کو نعوذ باللہ, اور وہ بھی بڑے مسکرا کے ہاں بیٹا. یہ لذت ہے جو ابھی تک آپ کے ساتھ چلی آ رہی ہے, جوانی میں, بڑھاپے میں, یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, خبر میں نہ خدا نہ خواستہ چلی جائے. تو اگر یہ لذت موجود ہے تو گناہ نہیں. اور ویسے بھی امام کو بتلانے میں کیا حرج ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بہت ساری باتیں آپ اپنے گھر والوں سے نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آپ تمام حال دل سنا دیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی بیماری عزیز ہے. اگر میں ڈاکٹر سے جھوٹ بولوں گا, چھپاؤں گا, تو میرا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر سے آپ سارا حال دل کہہ دیتے ہیں, آپ امام سے حال دل نہیں کہہ رہے. ایک ایک گناہ ون بائی ون یاد کر کے جائیں کہ یہ گناہ جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ یہ نہیں معاف ہوئے ہوں گے. سارے گناہ, یا کم از کم وہ گناہ جن کے بارے میں آپ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں, امی کو پتہ چل گیا, ابو کو پتہ چل گیا, میرے دوست احباب کو پتہ چل گیا, یا جس نے دیکھا تھا اگر اس نے سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ امام سے کہ امام یہ میں نے گناہ کیا تھا, آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں, لیکن خدا کے لیے آپ جو ہے قیامت میں لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کروائیے گا, میرا ایک گناہ بخشوا دیں. ایک گناہ جب ختم ہو جائے تو اپنی بری عادتیں ذہن میں لائیں. امام سونے کی بہت عادت ہے, آج بھی بڑی مشکل سے میں آیا ہوں. امام کھانے پینے کی بڑی عادت ہے, چائے کی غلط لت لگی ہوئی ہے مجھے, چائے اپنے مزاج کی نہ ملے, جتنے چمچے چینی پیتا ہوں, جو برانڈ دودھ کا پیتا ہوں, جو برانڈ پتی میں یوز کرتا ہوں وہ نہ ملے, تو یہ تکلفات میری زندگی سے اٹھا دے. امام غصہ بڑا جلدی آ جاتا ہے مجھے, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے برداشت نہیں ہوتی, بیوی کی, بچوں کی, آپ یہ کسی طرح خلاف مزاج بات ہو جائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. امام یہ تمام بری عادتوں کی بات کر رہا ہوں میں. بری عادتوں میں بعض اوقات گناہ نہیں آتے, زیادہ سونے کی عادت ہے, سست اور کاہلی کی عادت ہے. امی 10 مرتبہ کہتی ہیں بیٹا روٹی پکا لو, بھائی جان آنے والے ہیں, بیٹا روٹی پکا لو, ابو آنے والے, اور میں جو ہے وہ 10 مرتبہ جب سنتی ہوں ان کی ڈانٹ جب جا کے, تو یہ میری عادت ہے. سب کو معلوم ہے کس کی کیا عادت بری ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت پڑی ہے, کسی کو پان کی عادت لگی, کسی کو گٹکے کی عادت لگی ہوئی ہے, کسی کو فضول گوئی کی عادت لگی ہوئی ہے. ایک عادت اپنے ذہن میں لائیں اور امام سے باتیں کریں. کرتے ہیں نا اپنے جگری یار سے, باسم فرینڈ سے, بچپن کے دوستوں سے, دل کھول کے بات کرتے, اور یہ باتیں آپ امام کے سامنے کریں. امام سے کہیں کہ مجھے یہ دیکھیں, یہی اثاثہ ہے, یہی ٹریجر ہے, یہی خزانہ ہے جس کو آپ لینے کے لیے آئے ہیں. وہاں پہ ہوٹل میں اسٹے, کھانے پینے یا آب و ہوا کی چینج کے لیے نہیں آئے. آپ اپنے گناہوں کو وہاں پھینکنے آئے اور امام سے نور ایمانی لے کے جانے کے لیے آئے. تو اگر آپ یہ کام نہ کریں جو فری میں ہو رہا ہے, اس کے لیے قافلے والوں نے آپ سے کوئی اضافی ٹکٹ نہیں لیا ہے. جو ٹکٹ ہے وہ آپ کی جسمانی پریزنس کا ہے, فزیکلی فٹ ہونا ہے, فزیکلی فٹ بھی نہیں, فزیکلی موجود ہونا ہے, اس کا ٹکٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے. اصولاً تو کروڑوں اربوں روپے لینے چاہیے قافلے والوں کے. بھئی آپ گئے تھے ماشاءاللہ, نہ صرف آپ نے زیارت کی, آپ تو بالکل گناہوں سے دھل کر آ گئے. اللہ نے آپ, ہم جاتے ہیں نا بائی پاس کرواتے ہیں, ہم اینجیو پلاسٹی کرواتے ہیں, کتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بھائی ایک اسٹینڈ نہیں 2 اسٹینڈ ڈلیں گے, 2 نہیں 4 اسٹینڈ ڈلیں گے, اور ہر اسٹینڈ پہ اینجیو پلاسٹی میں قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا, آپ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جتنا ڈیسائیڈ ہوا تھا اتنا ہی ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو یہ کنسیڈر کر رہے تھے 1 اسٹینڈ ڈلے گا, لیکن 4 اسٹینڈ ڈل رہے ہیں, بائی پاس ہو رہا ہے, تو مجبوری ہے 5 لاکھ آپ کو دینے پڑیں گے. آپ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تو کوئی اضافی اخراجات نہیں ہے. یہاں پھر یہ کہ روحانی طور پہ بس موجود ہو رہا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فقط امام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں بس. لیکن امام سے گفتگو کرنا اچھا بڑی مشکل ہوتی ہے. پہلے شروع میں ہمیں جب کسی نے مشورہ دیا تھا بڑا عجیب آکورڈ لگ رہا تھا کہ ہم کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, کوئی آئے گا کیا کہے گا کہ آپ منہ میں بڑبڑا رہے ہو. لیکن آپ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ تھک جاتے ہیں اعمال سے, نمازوں سے, قرآن سے, اذکار سے, بیٹھ جائیں اور بس ذری کو دیکھتے رہیں جیسے میں امام کے سامنے ہوں. امام پہ ہونے والے مظالم کو یاد کر لیں کم از کم, ان کو پرسہ دے دیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے. پرسہ سب سے پہلے دینا چاہیے, اس کے بعد اپنا حال دل یعنی اپنے مسائل, اور مسائل میں بھی مقدم رکھیں اپنی روحانی بیماریوں کو. اس کے بعد آپ کی جسمانی بیماریاں آتی ہیں, پھر آپ کی جو ہے دنیاوی حال احوال آتے ہیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہمیں آج انشاءاللہ شروع کرنا ہے وہ ہے احکام زیارت. احکام زیارت میں آپ کو
فقہی مسائل کی تفصیل نہیں بتانی ہے، صرف متوجہ کرنا ہے. تفصیل آپ کتابوں سے اور فقہ کے استاد سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں. احکام زیارت میں جو عموماً چیز آپ کو سب سے پہلے ٹکراتی ہے وہ خود زیارت سے متعلق ہے. زیارت سے متعلق جو کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ ہر معصوم کی جو ہے ایک خاص دن ہے زیارت کا، وہ مخصوص ہے. مثلا شنبہ یا ہفتے کا دن رسول اللہ کی زیارت سے منسوب ہے. اتوار کا دن بی بی سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے. پیر کا دن جناب حسنین سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. منگل کے دن اس کے بعد جو تین معصوم تین امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام. بدھ کا دن یعنی چار شنبہ، اتفاق سے چار شنبہ چار ائمہ کی زیارت سے جو ہے وہ منسوب ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام. جمعرات کا دن 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. اور جمعے کا دن امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل ہے تھوڑا سا اس کو ایگزیکٹلی اس طرح فالو کرنا، لیکن اگر یہ کہ آپ کو اس طرح کے دن مل جائیں ان معصومین کی زیارتوں کے مقامات پر تو اس دن جانا نہ بھولیے کم از کم ان ایام میں. دیکھیں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب لوگ نت نئے گناہ کریں گے تو اللہ ان پر نت نئے عذاب مسلط کرے گا، نت نئی بیماریاں دے گا. زکا وائرس ہے، ڈینگی فیور ہے، ایڈز ہے، یہ سب بیماریاں ایک زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، اب ہو رہی ہیں. کیوں؟ لوگ نت نئے گناہ کر رہے ہیں. تو آپ مومن ہونے کا ثبوت دیجئے، نت نئی نیکیاں کیجئے نئے نئے انداز سے. ایک مرتبہ زیارت کر لی، ایک مرتبہ زیارت نیابتی کر لیں، کسی اور کی طرف سے زیارت کر لیں. ایک صحابی جناب داؤد سرمی ہمارے 11ویں امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کے جد کی زیارت کی ہے اور اس کا ثواب میں نے آپ کو بخش دیا ہے. امام نے مسکرا کے کہا لَكَ مِنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَّ الْمَحْمِدَةُ، تمہارے لیے اس کا اجر اور ثواب عظیم ہے اور ہمارے لیے ہماری طرف سے یہ حمد و ثنا ہے. یعنی تم نے جو زیارت پڑھی گویا ہم نے بھی زیارت پڑھی، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ زیارت اور اس کا ثواب ہمارے لیے مخصوص ہو گیا، نہیں، تمہیں اس کا ثواب پورا پورا ملے گا. تو اگر آپ یہ کریں کہ کسی کی زیارت پڑھیں اور اس کا ثواب کسی اور کو دیں، کیا ہی اچھا ہے. اور کسی امام کو دے دیں تو امام تو ہمیشہ بدلے میں وہی چیز نہیں لوٹاتا، اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے، وہ تو احسان کرنے والوں میں. تو ایسے کام ضرور کریں، چاہے قرآن کی آیات، قرآن کی کچھ بھی نہیں یاد ہے، کتاب نہیں ہے، اپارچونٹی نہیں ہے، کیا کریں، جتنی سورہ یاد ہے آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب ذریعہ کو دے دیں. اس کا ثواب جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جو آپ کا دوست اقارب ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پاس، جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے. پوری کوشش کر لیں آپ کی نہیں، کبھی کسی کی امی سے نہیں بنتی، کسی کی ساس سے نہیں بنتی، کسی کے اپنے بھائی سے نہیں بنتی، کسی کے اپنے پڑوس سے نہیں بنتی. بعض اوقات تو وہ شخص ہوتا ہی اس قابل ہے کہ نہ بنائی جائے، نہ بنا کے رکھی جائے، آپ حق پر ہوتے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات، آپ کا عذر سننے کے لیے تیار نہیں. ایسے لوگوں کے دل کو موم کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ان کی نیابت میں کوئی نیکی کر دی جائے، اور یہ بہترین نیکی ہے، ون آف دا بیسٹ گڈ ڈیڈس، کہ آپ جو ہیں ان کی نیابت میں، مطلب ایک شخص ہے جو آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، آپ اس کی طرف سے ایک دل میں، اچھا بعض اوقات دل میں آپ کے دل میں کینہ آ جاتا ہے، دشمن نہیں بنا بیٹھا ہے، آپ کے دل میں بس کینہ آ گیا ہے. جیسے ایک گھر میں جو ایک بہو آئی، پھر دوسری بہو آئی، تو پہلی والی بہو جو ہے وہ
چوکنا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں کینہ آ جاتا ہے کہ جو نئی بہو آئی ہے اس کی زیادہ جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے، وہ زیادہ جو ہے لوگوں کی دل جیت رہی ہے، جو کمپٹیشن والی فضا ہوتی ہے، تو اس میں اگر کسی کے لیے کینہ آیا ہے تو آپ اس کی طرف سے نیابت میں زیارت پڑھ دیں. آپ انشاءاللہ دیکھیے گا جب زیارت سے آپ واپس آئیں گے، اور یہ کہنا نہیں بھولیے گا کیا کہ ہم نے آپ کی طرف سے بھی زیارت پڑھی. اس کا دل یقین کریں خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا، ساری کینہ پروری دشمنی بھول جائے گی. اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ لوگوں کی طرف سے بھی زیارت پڑھی. اللہم صلی اللہ اگر زیارت میں کہا جائے کہ زیارت کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے. خود زیارت کا جو عمل ہے اس کے بعد کیا اہم ترین نماز ہے، جس کو ہم لوگ سب سے زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم تو زیارت کرنے آئے کوئی یہاں نماز باجماعت پڑھنے تھوڑی آئے، ہم تو زیارت کرنے آئے کوئی ہم نماز حرم میں پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے. مثلا ٹھیک ہے ہم جائیں گے اور بس زیارت کر کے آ جائیں گے. اپنی زیارتوں کے اوقات کو نماز سے سنکروڈائز کریں. فجر میں جائیں، ظہرین میں جائیں، مغربین میں جائیں. اللہ نے ویسے آپ کو 3 اوقات کی ایک اپارچونیٹی دی ہوئی ہے، کیا ایسا مشکل مرحلہ ہے؟ آپ کو مجھے بتائیے نماز باجماعت، نماز شب اور دیگر نوافل کا موقع اپنے گھر میں، اپنے مقام میں، جہاں جس شہر میں آپ رہتے ہیں، موقع ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. آپ گھر میں کتنی کوشش کر لیں، کبھی نہ کبھی نماز فجر یا نماز شب میں ڈنڈی آپ مار جاتے ہیں. 11 رکعت نماز شب پڑھنا، یا نماز فجر اول وقت میں پڑھنا، یا نماز فجر باجماعت پڑھنا. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا، مردوں کے لیے کتنا مشکل ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ امام بارگاہ نہیں ہے، مساجد نہیں ہے، اور وہ کس طرح پڑھیں؟ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ چند قدم چل کر آپ تمام نمازیں کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ آپ باجماعت پڑھیں. تمام نمازیں، کسی ایک نماز کے لیے بھی نہ سوچیں کہ بھئی ہم زیارت کرنے جائیں گے مثلا 9 بجے تو بس اسی وقت پڑھ لیں گے یا ہوٹل میں پڑھ کے جائیں گے. نہیں، آپ اپنی زیارت کا وقت نماز سے میچ کریں کہ مجھے ایسے وقت میں جانا ہے کہ جب مجھے جماعت کی نماز مل جائے. اور اس کے بعد بہت ساری نمازیں جو جماعت یومیہ نماز کے علاوہ ہوتی ہے، مثلا نماز زیارت ہے کہ جب بھی آپ زیارت پڑھیں گے معصوم کی تو نماز زیارت بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ غیر معصوم کی زیارت کریں گے تو پھر آپ کو نماز زیارت نہیں، نماز ہدیہ پڑھنی ہے. اور یہ شرف فقط ایک ہستی کو حاصل ہے کہ جس کی نماز زیارت پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ 14 معصومین کی فہرست میں شامل نہیں ہے. وہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام. نماز تحیۃ المسجد، بہت ساری مسجدیں ہیں جن کا آپ وزٹ کرتے ہیں. مسجد حنانہ ہے، مسجد سہلہ ہے، مسجد کوفہ ہے. لوگ جاتے ہیں بس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی فلاں. اچھا، یہ ویٹنگ سسٹم کا بڑا ایشو ہے، اس کو کبھی بھی نہیں ضائع کیجیے گا. ہوٹل کی لابی میں ویٹ ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ وہاں لگتا ہے. پھر آپ گئے کمیل بن زیاد کی یا میسم تمار کی یا جو ہے وہ حانی بن عروہ یا مسلم بن عقیل، ہر جگہ پہ آپ کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ رکنا پڑتا ہے. تو بھائی آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ذکر کریں. اگر باہر ہیں فرض کر لیں، سڑک پہ ہیں، رستے میں ہیں، اور اگر مسجد میں ہیں تو تحیۃ المسجد سب سے پہلے پڑھیں. ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتی ہوں اور پھر جو ہے وہ 2 رکعت نماز فجر کی طرح آپ اس کو پڑھیں. تو یہ نہ بھولیں، مطلب دیکھیں جتنا وقت آپ ذکر اذکار نماز میں لگا سکتے ہیں اس کو صرف کیجیے. نماز قصر، زائرین میں کچھ جوشیلے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے جوش میں جو ہے وہ زیارت کو خراب کر دیتے ہیں. مثلاً ہم نے کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے نماز قصر پڑھیں. بھائی نماز قصر کیا ہوتی ہے؟ آدھی. ارے ہم تو دفتر کی چھٹی لے کر آئیں، ہمیں تو جو ہے وہ بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بچوں ہم گھر میں چھوڑ کے آئے، ہم تو پوری پڑھیں گے، بلکہ زیادہ پڑھیں گے، آپ بتائیں ہمیں. تو بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے اور ائمہ نے اور مجتہدین نے جو عرق ریزی سے آپ کے لیے مسائل استنباط کر دیے ہیں اور اللہ اس کے رسول نے بتا دی، اسی پہ چلنا ہے آپ کو. اس چکر میں نہ رہیں کہ بھائی اس وقت جوش ایمانی میرا عروج پر ہے. عروج میں کیا مطلب؟ آپ 2 رکعت فجر کی 4 رکعت کر کے پڑھ دیں گے. آپ کو تو اصول کو فالو کرنا ہے نا. اچھا، کچھ لوگ اتنے بھولے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تمام نمازیں سمجھ میں آ گئی، آدھی فجر کی بھی سمجھ میں آ گئی، آدھی 1 رکعت. یہ مغرب کی جو نماز ہے وہ ہم دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ختم کر دیں یا رکوع کے بعد؟ یعنی 1.5 رکعت کب ہوتی ہے؟ وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ مسئلہ بھی پورا نہیں پوچھتے اور چلے جاتے.
تو فجر کی ویسی پڑھنی، مغرب کی ویسی پڑھنی، جو 4 رکعتی نمازیں ان کو 2 کرنا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ الزام میں ہوتے ہیں کہ فلسفے میں ہوتے ہیں، مجتہد بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست ہے کہنے لگے کہ اتنی کمفرٹیبل لائف ہے ماشاءاللہ، دیکھیں آپ بحرین کا لانچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 40 منٹ ہیں اور بہت وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے قصر کی نماز؟ پوری رکھنی چاہیے تھی. اب وہ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے. کراچی پیسنجرز پلیز گیٹ نمبر 49 the flight is ready. وہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گیا. وہ ایک دم سے اٹھے، کہنا ہمیں تو بتایا گیا تھا 40 منٹ. کہنا 40 منٹ تو بتایا گیا تھا لیکن آدھے گھنٹے پہلے انٹری ہوتی ہے کیونکہ سیٹنگ وغیرہ ان کو سب لوگوں کو اپنی جگہ پہ بٹھانا ہوتا ہے. اور وہ ٹینشن ہماری نماز تو نہیں پڑھی ہم نے. کہنا اب آپ کو تو جانا پڑے گا. اب وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ وہاں سے سیکورٹی گارڈ آ رہا ہے، کبھی وہاں سے آ رہا ہے. یو آر فرام کراچی، یس اوکے گیٹ نمبر 49 ہری سر. وہ نماز نو نماز گو 49 گیٹ نمبر 49. اور وہ ٹینشن میں بھاگ رہے ہیں، دوڑے سر کو جا رہے ہیں، کیا کروں قصر نماز. میں نے کہا آپ پوری پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے پوری کیا، میں تو اس وقت قصر بھی نہیں پڑھ سکتا. اب بھاگے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کروں. اور وہ ان کو نماز پڑھنے کے میں ایروپلین میں جاؤں گا، وہاں بڑی ٹینشن ہے، قبلے کا مسئلہ، قیام کا مسئلہ. تو اتفاق سے اسی وقت جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ نے جو ہے وہ پیچھے دیکھا، کسی نے اس کو آواز دی عربی میں، کہا کہ بھائی کراچی کے 2 پیسنجر فلاں جگہ کھڑے ہوئے، اس کو جلدی سے لے کر آؤ. اور وہ کھڑا ہو گیا اس کے انتظار میں. ان کو 4 منٹ مل گئے. 4 منٹ میں 2 ظہر کی رکعت اور 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور خوشی واپس آئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے قصر کی نماز جو رکھی ہے وہ صحیح رکھی ہے. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ. رسول اللہ جب جا رہے تھے فتح مکہ کے لیے تو مدینے سے دور جا کر انہوں نے اپنا روزہ کھول لیا تھا. ماہ رمضان میں ہوا فتح مکہ. کچھ لوگوں نے نہیں کھولا تھا جس میں بڑا غم غصے کا اظہار کیا تھا. تو رسول کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے طور پہ قیاس کیا کرتے تھے. تو خدا را اپنے طور پہ قیاس نہ کیجئے. جو احکامات بتلا دیے گئے یہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے ہیں اور یہ آپ کے کام آتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نوافل پڑھ لیں. آپ نہ جائیں ڈیوٹی فری شاپ، آپ نہ جائیں ادھر ادھر کہ میں جو ہوں وہ اس مقام کو دیکھ لوں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ہاں کچھ جگہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو اختیار ہے، واجب نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کوفہ ہے اور حائر حسینی کا جو حصہ ہے، اور آغا سستانی کے مطابق مسجد سیلا جو کہ کوفے میں شامل ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کی علت جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ لوگوں کے لیے جو اول گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، مکہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. تو اس حوالے سے جب لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا تو ہم سب کے لیے وہ گھر ہے. جب وہ اللہ کا تو گھر ہے لیکن ہمارے لیے، تو جب وہ ہمارے لیے گھر ہے تو وہاں پہ ہم اپنے گھر کی طرح پوری نماز پڑھیں گے. اور ویسے بھی یہ گھر کس نے بنایا؟ انسانوں میں جس کو ہاں حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ کا تو گھر ہے لیکن یہ میرا گھر ہے، اللہ نے مجھے دیا بنا کر اور پھر مجھے کہا ہے کہ اب تم جو ہے اس کی رکھوالی کرو. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اور تم ابراہیم کی امت ہو اور تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. کون ابراہیم؟ جو تمہارے باپ ہیں. تو باپ کا گھر آپ کا باپ ہوتا ہے، آپ کا گھر ہوتا ہے، باپ کا گھر آپ کا گھر ہوتا ہے. اسی طرح مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کے بارے میں جو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، کیا حدیث موجود ہے؟ انا و علی ابو ہذہ ملت، کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. تو باپ کا گھر آپ کا گھر، آپ اپنی جو ہے نمازیں پوری پڑھیں. اور حائر حسینی کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول نے کسی امام کے لیے، کسی معصوم کے لیے جملہ نہیں کہا جو حسین کے لیے کہا، حسین منی و انا من الحسین. تو یہ جو نسبت ہے حسین کی رسول کی وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ یہ قبہ حسینی کے نیچے، حائر حسینی کے نیچے جو جگہ ہے وہ ہمارا ہی گھر ہے. کربلا سے پہلے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین کی شناخت رسول. اور کربلا کے بعد وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، رسول کی شناخت حسین. اگر حسین کو پہچاننا ہے تو رسول سے پہچانو کربلا سے پہلے، اور اگر رسول کو پہچاننا ہے تو حسین سے پہچانو کربلا کے بعد. تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ آپ کے اختیار ہے، آپ چاہیں تو پوری پڑھیں، آپ چاہیں تو قصر کر کے پڑھیں. نماز باجماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز باجماعت نماز فرادہ سے بہتر ہے، چاہے اول وقت میں نہ ہو. نماز باجماعت نماز فرادہ سے بہتر ہے چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو. فرادہ طویل ہے، جماعت مختصر ہے، نماز باجماعت افضل ہے. فرادہ اول پڑھنے کا وقت ہے لیکن کسی نے کہا جماعت ہونے والی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، اول وقت نکل جائے گا، تو آپ جماعت سے نماز پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے.
تو نماز باجماعت اور خود نماز در حرم، امام کے حرم میں نماز، یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام کے حرم میں نماز مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر۔ حرم کے سامنے اگر کوئی مسجد بھی ہے، مسجد توسی جیسے ہے مولا علی کے حرم کے سامنے اگر مسجد ہے، تو بھی کوشش کریں ہم حرم کے اندر نماز پڑھیں۔ حرم کے اندر نماز مسجد میں نماز سے افضل ہے۔ اور امام حسین کے حرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واجب نماز پڑھنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے، اور مستحب نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب! اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھا جائے تو ہم زیارت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، اور بہترین عمل الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ائمہ نے اسی نماز کے لیے تو قربانیاں دی ہیں۔ جنگ صفین میں مولا علی آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا اس حالت جنگ میں نماز کی فکر؟ تو مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ اور مولا علی کی زیارت کے لیے جائیں، آپ کو نماز کی فکر نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس کی ایسی زیارت کا؟ یہ دکھاوے کی، یہ بناوٹی زیارت ہے۔ امام حسین نے کس حالت میں اپنی جان دی، اپنا سر کٹایا؟ حالت سجدہ میں، نماز کے لیے۔ تو اگر آپ نماز نہ پڑھیں، نماز پہ متوجہ نہ ہو، تو زیارت کس بات کی؟ بہت سارے لوگ مستحب اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو واجب کی فکر نہیں ہے، جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مستحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کو جب آپ واجب نماز ترک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فلائٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ہوٹل کے لیے بھاگ رہے ہیں، فلاں جگہ کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنی ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے میں نجف سے نکل رہا ہوں، نجف میں 11 بج رہے ہیں، آپ ظہرین نہیں پڑھ سکتے، میں بحرین جاؤں گا، اسٹاپ اوور ہوگا بمشکل آدھے گھنٹے کا، اور فوراً ہی مجھے جو ہے فلائٹ میں بیٹھ جانا ہے۔ جب میں کراچی اتروں گا تو مغربین ہو چکی ہوگی، یعنی مغرب کا وقت آ چکا ہوگا، مغربین کا وقت آ چکا ہوگا، تو آپ کی ظہرین تو گئی۔ تو یہ پوری پلان کریں، پوری پلاننگ کریں، لیکن اس کا مسئلہ یہ کہ خود لوگ ایک دوسرے کو متوجہ کریں، قافلے والے متوجہ کریں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کہاں کس طرح نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مثلا اگر آپ اسٹاپ اوور کے وقت جاتے ہیں، وہاں پہ آدھا گھنٹہ ملتا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ آپ گپ شپ میں، چپس کھانے میں، کولڈ ڈرنک پینے میں، کافی پینے میں، ڈیوٹی فری شاپس میں خرچ نہ کریں، آپ فوراً اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ یا مثلا فرض کر لیں آپ کو ملتا ہے کہ بھئی میں یہاں تو نماز پڑھ سکتا ہوں اول وقت، لیکن وہاں جاؤں گا تو اول وقت گزر چکا ہوگا، یعنی جیسے فرض کر لیں 4 بج رہے ہوں گے، 5 بج رہے ہوں گے ظہرین کے لیے، تو آپ اول وقت مثلا کراچی ایئرپورٹ پہ آپ نماز پڑھ لیں آپ۔ تو یہ تمام چیزیں کب آپ کریں گے؟ جب آپ متوجہ ہوں گے نماز کے لیے، جب آپ کی زیارت تزکیہ نفس کے لیے ہوگی، جب آپ کی زیارت اپنے ایمان میں زیادتی کے لیے ہوگی۔ اس طرح روزے سے متعلق کچھ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ ارے بھائی روزہ نہیں ہے، نماز جس طرح جہاں جہاں قصر ہے وہاں پہ روزہ بھی جو ہے نہیں رکھنا، سوائے یہ کہ مسجد نبوی میں آپ اپنی حاجات کی برآوری کے لیے 3 دن وہاں اسٹے کرتے تو آپ 3 دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب روزہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کم کھائیں، اس کے بدلے میں آپ سادہ غذا کھائیں، اس کے بدلے میں اپنی پسندیدہ غذاؤں کو ترک کریں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ بھئی مجھے کھانے سے کوئی رغبت نہیں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس طرح۔ ایک بات یاد رکھیں جو عموماً جوشیلے مومن بھول جاتے ہیں کہ ہمیں عبد بننا ہے، عابد نہیں بننا۔ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں عبد بنو، عابد نہ بنو۔ کیوں؟ عابد تو شیطان بھی تھا، عابد تو شیطان بھی تھا، لیکن اس کی عبادت کیوں کسی کام نہیں آئی؟ کیوں؟ عابد وہ کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، اور عبد وہ کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کہہ رہا ہے کہ روزے رکھو، آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، رکھتے 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 ایک دم سے عید آ گئی۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سلو روزے کی عادت چھڑواتا، نہیں، نہ مباح کہا نہ مکروہ کہا، ایک دم سے کہہ دیا حرام، امپاسبل، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کتنی جسے کہتے ہیں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے آپ 30 دن جو ہے یا 29 دن جو ہے وہ بغیر ناشتے بغیر کھانے کے گزار دیتے ہیں، اور ایک دم سے آپ کو سیوئیاں اور جو کھانا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے ناشتہ، اور آپ کو وہ کھانا پڑتا ہے۔ تو عبد بننا ہے، جیسے کہا جائے، جہاں کہا جائے، جو کہا جائے آپ کو کرنا ہے۔ جب کہا جائے کہ رک جاؤ تو رک جائیں، جب کہا جائے کہ شروع ہو جاؤ تو آپ شروع ہو جائیں۔ تو آپ کو فقط یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کیا تقاضا کر رہا ہوں اپنے آپ سے۔ ورنہ تو شیطان نے بھی آفر کی تھی
کہ اللہ مجھے اس سجدے سے باز رکھ، تیری ایسی عبادت کروں گا کہ پوری کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں چاہے آپ قرآن پڑھ ڈالیں 20 رکعت میں، 10 8 رکعت میں، وہ عبادت کسی کام کی نہیں جب تک آپ اللہ کی بنائی ہوئی عبادت نہ کریں۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے چوتھے مرحلے کی طرف، چند ہدایات جو ایک زائر کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے زیارت پہ جانے سے پہلے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پابندی وقت جس کے ہم بالکل بھی پابند نہیں ہیں، قسم کھا لی ہم نے، کراچی والوں نے، پاکستان والوں نے، یقین کریں ایک عزت بنی ہوئی ہے عراق میں، خدا را اس کو باقی رہنے دیں، ورنہ کسی ملک میں جو ہے وہ ہماری عزت اب نہیں رہی۔ اور یہ کوئی پاکستانی پولیٹیشنز کی وجہ سے نہیں، خود ہماری حرکتوں کی وجہ سے، خود ذاتی جو حرکتیں ہماری عادتیں ہیں۔ یقین کریں ایسے ایسے منظر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کھانے کا وقت، ناشتے کا وقت آپ کا 8 سے 10، 2 گھنٹے کا ناشتہ، 2 گھنٹے کا ناشتہ، اور بیرا آ کے نیچے ریسیپشن پہ چیخ رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے پاکستانی ہیں، 12 بج رہے ہیں اور ناشتہ چل رہا ہے، 12 سوا 12 ہو رہے تھے اس وقت۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اس میں گرم ہونے کی کیا بات ہے، 55 لوگ ہیں یا 60 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں تو ٹائم تو لگے گا۔ کہہ لیں گے ایرانی جو آئے تھے وہ 100 کے قریب تھے، 7 بجے آئے تھے، 7:30 بجے چلے گئے۔ پورے قافلے نے آدھے گھنٹے میں ناشتہ کر لیا اور ہم سے زیادہ کیا، لیکن ایک ڈسپلن کہ بھئی اتنے ٹائم میں ہمیں وہ ناشتہ کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں جو لوگ، جو قوم، اب آپ مجھے بتائیں صبح کا سیشن جو فجر سے ظہرین تک ہوتا ہے اس میں آپ کچھ کام کر سکتے ہیں؟ ایک صاحب سے کبھی 8 بجے زیارت جانا ہے، اوہ 8 o'clock not possible for me, it's very hard۔ کیوں؟ 4 بجے تک آپ ہوٹل کی لابی میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا کو بھی جگا رہے ہوتے ہیں، خود بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صبح کیسے اٹھیں گے؟ نماز فجر کیسے ہوگی؟ نماز شب کیسے ہوگی؟ پورا سیشن۔ آیت اللہ سستانی کے جب ہم گھر گئے تھے ان سے ملنے کے لیے تو قافلہ آیا ہوا تھا، 4:30 بجے ہم گئے تھے اور ہم کو گھر کی یاد آ رہی تھی، مطلب ہوٹل کی یاد آ رہی تھی کہ بھئی ہوٹل جانا ہے اور ہمیں جو ہے آرام کرنا ہے، کیوں ابھی ہم جو حرم سے ہو کے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ پورا 150-200 کا قافلہ، 250 کا قافلہ کوفے کی مسجد یہ اعمال کر کے پہنچا ہوا تھا۔ 5 گھنٹے کے اعمال ہیں، کسی سے پوچھے منہ اترا ہوا ہوتا ہے جب کوفے سے آدمی آتا ہے نا، آدمی کا منہ اترا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ مت کہو، بس ہمیں جو ہے بستر پہ جانے دو یا کھانا دے دو، ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ کہاں آئے ہوئے تھے وہ؟ کوفے کا عمل کر کے آیت اللہ سستانی، جہاں پہ ان کو 3 گھنٹے لگے، 4:30 سے 8:30 بجے تک۔ ہم باہر نکلے، ہم تو پھر بھی قدرے فریش تھے، ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، آیت اللہ بشیر نجوی سے مل لیں، پہلے کہ ہمارے پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی شامل۔ تو خدا را اپنے آپ کو ٹف بنائیے، یہ زیارت یہی تو سکھا رہی ہے آپ کو۔ کراچی میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں جن عادتوں میں آپ مبتلا ہیں ان عادتوں کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چائے ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، کھانا ملے جیسے بھی ملے کوئی بات نہیں، نیند کبھی پوری کبھی نہیں، کبھی 3 گھنٹے کی، ٹھیک ہے باقی نیند میں بعد میں پوری کروں گا، اس طرح اسپلٹ کرتے ہیں آپ نیند کو۔ ٹھیک ہے میں رات کو دیر سے سویا لیکن فجر میں اٹھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں کربلا میں یا نجف میں جماعت نہیں چھوڑوں گا فجر کی، اب تہیہ کر لیں۔ اور یقین کریے یک سردی میں جب آپ امام کے حرم میں جائیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے وہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ اپنے گھر میں گرم گرم پانی سے گیزر سے اور ہیٹر آن کر کے جو نماز پڑھ رہتے ہیں وہ کچھ بھی نماز نہیں، وہ کبھی نہیں یاد ہے کہ مولا کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز 3-4 ڈگری سینٹی گریڈ بارش ہو گئی، وہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ آپ فجر کی نماز مولا علی کے حرم میں بارش ہو گئی اور وہاں سے ہٹا دی گئی، چلو یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں گئے تو وہاں پہ چھتری کے نیچے، تو وہاں پہ چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ ایک مجھے ان کا نام یاد نہیں آیت اللہ کا، تو وہ اٹھے نماز شب میں اور اپنی بیگم کو کہا کہ ذرا چائے بنا دو، تو بیگم نے چائے بنائی، چائے بنانے کے بعد دیکھا دائیں بائیں موجود ہی نہیں، وہ پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا وہ موجود ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بارش، سردی ہے، بارش تو دور کی بات، برف باری ہو رہی ہے، یہ کہاں چلے گئے؟ بہت سوچا، بہت دیکھا کہ بس اب ایک ہی جگہ رہ گئی چھت، ممکن تو نہیں ہے کہ وہ چھت پہ موجود ہو بس برف باری میں، لیکن پھر بھی وہی جگہ رہ گئی جہاں میں جا سکتی ہوں، میں باہر تو نہیں نکل سکتی۔ تو سیڑھیاں چڑھ کے وہ جب چھت پہ پہنچی ان کی بیگم، تو آیت اللہ و مجتہد جو ہے وہ رکوع کی حالت میں اور 6-6 انچ کی برف جمی ہوئی تھی، کمر پہ 6-6 انچ کی برف اور حالت رکوع میں۔ یہ ہے دنیا وما فیہا سے بے خبر ہونا جب اللہ سے آپ ہم کلام ہو، جب اللہم صلی اللہ
ہماری عادت ہے کراچی والوں کی, آ رہے ہو بھائی, ہاں آ رہے ہیں, کتنے بجے؟ 9 بجے. 9 بج گئے بھائی, بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد, یعنی تھوڑی دیر بند ہے, 15 منٹ بعد آپ نے فون کیا, کیا ہوا بھائی؟ بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں. آدھے گھنٹے بعد بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں. تو وہ ہمارا ڈرائیور ہم سے ہمیشہ خائف رہتا تھا کہ تم لوگ کبھی بھی وقت میں نہیں پہنچتے. آخری دن ہم سب پہنچ گئے, یعنی ہمارے مطابق 2 گھنٹے لیٹ, لیکن وقت پہ 2 گھنٹے لیٹ ہوتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ منیمم. تو ڈرائیور موجود نہیں, وہ سب جو خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں, اب آ جائے ڈرائیور, ساری کسر نکالیں گے پوری زیارت کی کہ ہم نے تمہیں ستایا, آج تم نے ہمیں ستایا. ہم 15 منٹ سے کھڑے ہوئے یہاں پہ. تو جیسے ہی ڈرائیور آیا اور آتے ہی وہ عربی میں علم غلم جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ ہم پہ گرم ہو رہا ہے, ہم اس پہ گرم ہونے والے تھے. کہنے لگے یہ 2 مرتبہ یہاں آگے جا چکا ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا 5 منٹ. تو وہ بیچارہ بھولا بھالا, وہ پاکستانی تھوڑی ہے, وہ تو عراقی ہے, وہ 5 منٹ سمجھ کے آ گیا. اور جمعرات کا دن ہے, لوگوں کا انفلکس ہوگا شب جمعہ گزارنے کے لیے. سیکیورٹی ایشو تھے نجف میں اس زمانے میں, آپ کو معلوم ہوگا 7 گاڑیاں ٹکرائی تھیں, بم بلاسٹ ہوا تھا, لیکن وہی لوگ جو ہے ہلاک ہوئے, جہنم واصل ہوئے, تقریباً 100 سے زیادہ افراد. تو سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی, وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے. تو آپ امام کو راضی کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو, مخلوق خدا کو ناراض کر رہے ہیں, تو امام کیسے آپ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا؟ آپ کو واقعہ نہیں یاد ہے کہ جو علی بن یقطین کا امام سے ملنے آئے تھے تو امام نہیں ملے تھے. کیوں نہیں ملے تھے؟ کہ تم نے ابراہیم جمال کو ناراض کیا. کیوں ناراض کیا؟ پتہ چلا کہ ابراہیم جمال اونٹ والا شتربان تمہارے پاس آیا تھا, تم نے ملنے سے انکار کر دیا تھا, اور تم اپنے آپ کو بہت, مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑی اونچی چیز سمجھتے ہو. اگر تم میرے قریب ہو اور میں نے تم کو وزیر اعظم یا وزیر وزارت کا عہدہ دلوایا یا تم سے راضی ہوں اس حالت میں تم سے راضی نہیں ہوں, اور تمہارا خدا بھی تم سے راضی نہیں ہے, جاؤ اس کو مناؤ. علی بن یقطین وہاں سے جاتے ہیں, کہاں؟ کوفے, اپنے ہی جگہ عراق, اپنے ملک مدینے سے, گھر نہیں جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. اور ابراہیم جمال سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو, فلاں دن تم آئے تھے, میں مصروفیت کی وجہ سے تم سے نہ مل سکا, مقصد تمہاری اہانت نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. کہ نہیں, میں زمین پہ اپنا رخسار رکھتا ہوں, تم اپنا پیر رکھنا. جیسے نادرا والے فٹ پرنٹ آج کل جو ہے وہ سم لینی ہو تو آپ کو فٹ پرنٹ, آپ کو تھم پرنٹ دینا ہوتا ہے نا, اس نے کہا تم اپنا فٹ پرنٹ دو, پیر رکھو یہاں پر, اور یہی جو ہے خاک میں تمہارے پاؤں کی امام کو دکھاؤں گا. اور اسی حالت میں واپس گئے, گھر نہیں گئے, امام کے پاس واپس گئے. پہلے معافی مانگ لوں. پھر امام نے معاف کیا کہ ہاں اب ہم تم سے راضی, تمہارا رب بھی تم سے راضی, اب تم گھر جاؤ. ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہاں ہم نے ڈرائیور کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے, ڈرائیور کے کیا اوقات, ہم نے بیرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے 2 قافلے آئے ہیں, 2 ملکوں سے آئے ہیں, ایک پاکستانی قافلہ, ایک ایرانی قافلہ. 4 ٹیبلیں, 2 ٹیبلیں آپ لے لیں, 2 ٹیبلیں وہ لے لیں. جس پہ دستخوان لگا ہوا ہے اس پہ آپ بیٹھ جائیں, جس پہ نہیں لگا ہوا اس کا مطلب وہ کسی اور کے لیے. اور آپ جو ہے وہ سفاری پارک اور ہل پارک کے جھولوں کی طرح جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے, تھوڑے تھوڑے کر کے اس بیرے کا, اس ویٹر کا کام بڑھا رہے ہیں آپ. وہ 4 گھنٹے آپ کے ناشتے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے. تو مخلوق خدا کو آپ ناراض کریں گے تو یقین کریں آپ کی حالت ابراہیم علی بن یقطین جیسی ہے. امام آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مخلوق خدا کو راضی کر کے نہ جائیں. صفائی, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہاں ایک کیا ایسا بڑا ایشو ہے. آپ جو ہے چاکلیٹ کھاتے ہیں, اس کا ریپر گاڑی سے باہر. ایک زمانے میں نے پڑھا تھا ریجنٹ پلازا میں, ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, دیکھا ایک مرسڈیز گاڑی آ کے رکی اور شیشہ آٹومیٹک تھا, نیچے ہوا, ایک ہاتھ باہر نکلا اور چاکلیٹ کا ریپر جو ہے باہر پھینکا گیا. وہ شخص باہر سے آئے تھے پاکستانی, وہ غصے میں گئے کہ اس کو بولیں کہ بھائی ریپر آپ کہاں پھینک رہے ہیں, آپ اتنی بڑی گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہونڈا سیوک ہے, سیوک سینس نہیں ہے. تو مرسڈیز تھی ان کے پاس, تو وہ جب گئے تو پتہ چلا اس زمانے کے گورنر, موجودہ نہیں پھسوا مت دیے گا, اس زمانے کے 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اس زمانے کے گورنر صاحب موجود تھے جنہوں نے ریپر باہر پھینکا تھا. تو چلیں چھوڑیں پولیٹیشنز کو, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈرائیور نے لٹرلی یقین کرے ہمیں کہا کہ تم لوگ کوڑا ایسی جگہ پہ پھینکتے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھینکا کیسے ہوگا. سیٹوں کے نیچے اور پتلی کھا آپ ادھر رہے اور 10 سیٹ آگے آپ کا کوڑا, مطلب آپ کو فکر ہی نہیں. آپ نے پاپ کارن کھائے, 2-4 گرے, آپ نے جانے دیے, چاکلیٹ کھائی, ریپر پھینک دیا. تو آپ کس کے شہر میں گندگی پھیلا رہے ہیں؟ امام کے شہر میں. کربلا جو ہے امام نے خریدی تھی نا, وہ جگہ پوری خریدی تھی, تو امام کا حرم ہو گیا, پوری کربلا امام کا گھر ہوا. تو کس کے گھر میں آپ گندگی پھیلا رہے ہیں؟ امام کے گھر میں گندگی پھیلا رہے ہیں.
ٹائمنگ کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر ٹائم بچانا ہے آپ کو بھی، کاروان والوں کو بھی، کاروان والوں کے لیے وہ ہے کہ بریفنگ دیں. مثلا بریفنگ کا کیسے دیں؟ آپ کو ایک ہفتے پہلے 15 دن پہلے بلائیں اور پورا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بتا دیں اور کتابیں ہاتھ میں پکڑوا دیں، کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو، جانے سے پہلے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں. ایک کلاس حج عمرے کی ہوتی ہیں، شاید عمرے کی بھی اپنی ہوتی ہیں، حج کی ہوتی ہیں. پہلے اس کی بھی کلاسز ہوا کرتی تھی اور لوگ شاید ابھی بھی لیتے ہیں زیارت کے لیے. ایئرپورٹ پہ کلاس ہونی چاہیے. 4 گھنٹے آپ کو بلا لیتے ہیں. 4 گھنٹے جو ہے آپ جو ہے کبھی کافی پی رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، کبھی بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ 4 گھنٹے. یقین کریں اگر 4 گھنٹے نہیں تو 2 گھنٹے، 2 گھنٹے نہیں تو 1 گھنٹے تو کلاس ہو سکتی ہے. آداب سفر بتا دیے جائے، جو چیزیں آپ کو لینی ہے، جن مراحل سے آپ کو گزرنا ہے، امیجیٹ جو ہماری ڈیسٹینی ہے، کس جگہ آپ جا رہے ہیں. آپ جو یہاں پہ نکلے قمیص پہن کر بغداد ایئرپورٹ پہ آپ اترے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ یک بستہ سردی، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اگر بتا دی جائیں کیا حرج ہے. ہوٹل میں جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وادی سلام جا رہے ہیں، تو وادی سلام کی معلومات اگر دے دی جائے وہ بہتر ہے. رات کو اسپیشلی کھانے پہ ایک کلاس درس اخلاق کی ضرور ہونی چاہیے. 2 گھنٹے 1 گھنٹہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر اس دوران اگر مولانا صاحب ایک درس اخلاق دے دیں، عورتوں کو حجاب کے حوالے سے، مردوں کو جو ہے وہ وقت کے ضیاع کے حوالے سے، بچوں کو شرارتوں کے کسی بھی حوالے سے، ایک مجموعی طور پہ تمام قابل اگر روزانہ کی بنیاد پر ہنسی مذاق بڑے عروج پر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو اس حوالے سے ایک کلاس ہو جائے. تو اگر یہ کلاس دیکھیں اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اخلاقی جو نیکیاں ہیں ان کے فقدان کی وجہ سے وہ ساری نورانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا تذکرہ بھی تھوڑا سا میں آگے کروں گا. اگر وہ درس اخلاق اگر ہو جائے آپ کا ہوٹل میں اسپیشلی کھانے کے وقت، تو بہت سارے مسائل فرض کر لیں. کل ہمیں کہاں جانا ہے، کل ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آج ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی. آج جو ہے بہت سے لوگ مثلا دیر سے آئے، آج فلاں جگہ کہا تھا فلاں جگہ نہ پہنچے، فلاں جگہ فلاں صاحب کو فلاں ہدایت کی گئی تھی وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہو جائے تو کیا حرج ہے. پھر آپ کو بتا بھی دیا ٹائم ٹیبل کہ کل ہمیں یہاں جانا ہے، پرسوں ہمیں یہاں جانا ہے، ترسوں ہمیں یہاں جانا ہے. یا فرض کر لیں ہم جو ہے وہ کوفے کی مسجد جا رہے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں مسجد ہنانا جا رہے ہیں، 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے. اور بلکہ جب یک سردی میں آتے ہیں 5 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جو پہلے زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ٹائم بتانا چاہیے ہمیں، کاروان والوں کو یعنی، اور ڈیوریشن بتانا چاہیے. اور جو چیزیں آپ کو لے کے جانی ہیں، کچھ جگہوں پہ موبائل الاؤ ہے، کچھ جگہوں پہ موبائل الاؤ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ آپ کھانا جو ہے وہ اندر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو کھانا اندر لے جانا الاؤ نہیں ہوتا ہے. صفائی جیسے میں نے بتایا کہ بس ڈرائیور کتنا ناراض تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کھانے کی چیزیں، شاپر لگے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جو گاڑی ہوتی ہے، ہر گاڑی کی سیٹ ہوتی ہے، سیٹ کے ساتھ ایک شاپر لگا ہوتا ہے. اس شاپر میں آپ کو جو بھی آپ کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو اس کا جو کین اس میں ڈالنا ہے. آپ چاکلیٹ کھائے، پاپ کارن کھائے. ایک تو اس بات کا میں قائل ہی نہیں ہوں کہ جو لوگ سفر میں کھا رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا جو بس کا سفر ہوتا ہے اس میں کھانے کی ایسی کیا جلدی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ زیارت کا حسن خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہوٹل میں جو آپ کو کھانا ملا دیٹس اٹ انف. اس کے بعد اس کے کیا سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بھی تذکرہ. صفائی کس کے شہر میں آپ گندگی کر رہے ہیں؟ امام کے شہر میں، جس کو امام نے خریدا، نجف مولا علی کا شہر ہے، اس کے شہر میں آپ گندگی کر رہے ہیں. مقدس اردبیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقدس اردبیلی کو جب رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا تو کربلا سے دور جایا کرتے تھے، باہر، اور وہاں پہ نجاست طہارت کی جو ہے وہ مسائل کو نمٹایا کرتے تھے. یہاں پر آپ سے ایک چاکلیٹ کا ریپر، بسکٹ کا ریپر اور جو ہے وہ پاپ کارن کی تھیلی جو ہے وہ نہیں سنبھل رہی، آپ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے. یا ہر جگہ ہوتے ہیں، کس جگہ نہیں ہوتے، ڈسٹ بن موجود ہے وہاں پہ آپ دے دیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں، اگر کوئی نٹ شیل میں پوچھنا چاہتا ہے کہ بہترین زیارت کے لیے فقط ایک حکم بتائیں، آپ ایک بات بتائیں، اتنی ساری باتیں ہم سے ہضم نہیں ہو رہی، ایک لفظ بلکہ ایک جملہ کیا ہے، ایک لفظ کافی ہے، وہ ہے احتیاط. احتیاط برتیں. جو شخص سفر زیارت میں ویسے بھی احتیاط میں نجات ہے، یہ آیت اللہ خوئی کا جملہ ہے، تفسیر برہان بیان جو انہوں نے لکھی تھی سورہ فاتحہ کی، اس میں یہ جملہ ہے کہ احتیاط میں نجات ہے. عام زندگی میں جب آپ احتیاط کرتے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں آپ مشوش ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں کہ دیکھوں کہ نہ دیکھوں، احتیاط کریں. وضو کے حوالے سے ہے، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں. روزے کے حوالے سے جن چیزوں میں احتیاط ہے، کچھ چیزوں میں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ اصل برات جسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ
فائدہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ شک نہ کریں، آپ جو ہے اپنے شک پر یقین نہ کریں، اس کو جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ انسان جب بھی احتیاط کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ ایک مشکوک غذا ہے، آپ اس کو احتیاط کریں۔ ایک چیز جو وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، لوگوں کی چیزیں استعمال کرنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کسی کا موبائل پڑا ہے، آپ نے موبائل لے کے دیکھنا شروع کر دیا، اس کی اجازت کے بغیر آپ نے موبائل لیا، یہ احتیاط کے خلاف ہے، بلکہ حکم کے مسئلے کے خلاف ہے۔ کسی شخص کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کا مفلر، اس کا پرس، کتاب، جو بھی چیز تھی اٹھا کے دوسری جگہ رکھی، خود بیٹھ گئے۔ جب وہ آیا، آپ بیٹھیں گے کیا؟ اب وہ کیا بیٹھے گا؟ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو اٹھا کے کیا وہ آپ کو پریشان کرے؟ آپ بیٹھے۔ ارے چھوڑے اس بات کو، لوگ ایروپلین کی کھڑکی والی سیٹ پہ جا کے بڑے دھڑلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ابا کا جو ہے ایروپلین ہے، پھر کوئی آتا ہے تو آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ ارے کیوں بیٹھ جائیں؟ یہ میری سیٹ ہے، میں یہاں بیٹھوں گا، آپ بیٹھ جاؤں ادھر جو آپ کی سیٹ ہے۔ تو بڑے دھڑلے سے لوگوں کی تربت مہر آپ جو ہیں وہ حرم سے لے کے آ جاتے ہیں۔ ارے اب کون جائے، پھر سیکورٹی چیک سے گزرنا پڑے گا، پھر تلاشی دینی پڑے، چلو یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ آپ نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے لوگوں کو اتنی احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس جگہ سے مہر اٹھائیں گے اسی جگہ رکھیں گے۔ باکسز ہوتے ہیں، ایک انٹری پہ رکھا ہوا ہے، ایک حرم کے باہر رکھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے زری کے پاس کہیں رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں سے مہر اٹھائیں گے وہیں رکھیں، جہاں سے جو کتاب اٹھائیں گے وہ وہیں رکھیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں ٹرالی لے کر، کہ کتابیں اٹھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور ان کو جا کے وہاں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اس شخص کی جو دقت ہے آپ اس کو کم کر دیں گے کم از کم، کہ جہاں سے جو چیز اٹھائی ہے اس کو آپ وہاں رکھیں۔ مقدس ارد بیلی کی دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے احتیاط کون سی ایسی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے یہ حرم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو معاوضہ مل رہا ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 2 سال پہلے تک حرم میں کام کرنے والوں کو معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب 2 سال سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے زیارت کے ہجوم سے، انفلکس سے، اور ویسے بھی سیکیورٹی کے حالات وہاں بہتر ہوئے ہیں، تو اب اس قابل ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ وہاں پہ جیسے جوتے کے اسٹال پہ بیٹھے ہیں اور یا حرم میں کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ پہلے وہ بھی نہیں دی جاتی تھی، لوگ فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے تھے۔ احتیاط کرنے والے کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ جتنے بھی علماء اعلام ہیں، جتنے بھی عرفاء، احتیاط کر کے اس منزل پر پہنچے۔ مقدس ارد بلی کو کوئی ایسے ہی سوال کا جواب نہیں مل جاتا تھا فقط علمیت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، نورانیت کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، احتیاط کی بنیاد پر۔ ایک احتیاط سنیں مقدس ارد بلی کی، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ نجف سے کربلا جاتے ہیں، ایک گدھا کرائے پہ لیتے ہیں اور اس پہ سوار ہونے لگتے ہیں۔ ایک شخص آتا دوڑتا ہوا کہ کربلا میں فلاں میرا رشتہ دار رہتا ہے، یہ خط اس تک پہنچا دیے گا۔ وہ خط لے کے جیسی جیب میں رکھتے ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے جس شخص سے گدھا کرائے پہ لیا ہے اس سے اجازت نہیں لی، اس سے تو فقط اپنے ساز و سامان کو لے جانے کی اجازت لی ہے۔ ساز و سامان کیا، خط کا وزن کتنا ہوتا ہے، لیکن احتیاط۔ اب وہ گدھے سے اتر کے اس مالک کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے لیا تھا کرائے پہ آپ نے وہ جانور، اور وہ ان کو مل کے نہیں دے رہا اور وقت بے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا مجبوری ہے، مجھے بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی، میں ایسے ہی چلتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نجف سے کربلا وہ پیدل گئے، گدھا اپنے طور پہ جا رہا ہے اور یہ اس شخص کا جو ہے وہ خط پکڑے ہوئے جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس خط سمیت میں اس گدھے پہ سوار ہو گیا تو میں جو ہوں ایک جو ہے اجازت کے بغیر کام کروں گا، حالانکہ میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے۔ بس یہ وہ احتیاط ہے علماء کی جس کی وجہ سے امام ان کو جواب دیا کرتے تھے جب بھی وہ سوال کیا کرتے تھے۔ لذیذ کھانوں کے حوالے سے ایک دفعہ امام نے ایک گروہ کو، چند لوگوں کو جھاڑا، ڈانٹ پلائی چھٹے امام نے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے جد کی زیارت کے لیے جاتے ہو کربلا تو لذیذ کھانوں کو لے کے جاتے ہو اپنے ساتھ۔ ایک بسا اس زمانے میں ایک ڈش ہوتی تھی جو کھجور سے بنائی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا یا امام پھر ہم کیا لے کے جائیں؟ تو امام نے پہلے تو یہ کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ جاتے ہو تو کیا لذیذ غذائیں لے کے جاتے ہو؟ تو شرمندہ ہو گئے کہ امام ہم پھر کیا لے کے جائیں؟ تو امام نے کہا کہ دودھ اور روٹی، یعنی سادہ ترین غذا۔ ٹھیک ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے ہوٹل والوں کو ہمیں دال چاول کھلائیں، جو مل جائے کم از کم اس پہ اکتفا کر لیں۔ 10 دن 20 دن کیا آپ اپنے نخرے، کیا آپ اپنے مینیو، کیا اپنی عادات اعتبار سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے؟ اور اسی پیچھا چھڑانے کے لیے ہی تو آپ کو کربلا بھیجا جا رہا ہے۔
اور جب آپ کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی واش روم. ایک دفعہ بس میں جاتے ہوئے چند بچوں کو وہی چپس اور بسکٹ اور کولڈ ڈرنک پلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ان کو جو ہے واش روم کی حاجت ہو جاتی ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے. تو پتہ چلا بعد میں کہ جہاں بس رکی تھی وہ داعش کا علاقہ تھا، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا. تو اتنی باریک بینیاں یا اتنی چیزوں کی جو ہے وہ معرفت ہمیں نہیں ہوتی. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. موبائل لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، ضروری ہے گھر کا حال احوال. کسی نے امام سے پوچھا، امام کم از کم صلہ کیا ملے گا مجھے آپ کی جد کی زیارت کا؟ تو امام نے کہا تمہارے خاندان والے اہل ویال تمہاری واپسی تک حفظ و ایمان میں رہیں گے. اور قیامت میں بھی اللہ تمہارا محافظ ہوگا. ہاں موبائل کا پازیٹیو یوز ہے، جیسے جاتے ہی اینڈرائڈ موبائل پہ فرنٹ پہ آپ اس جگہ کا، اس شہر کا ویدر ڈال دیں، آپ ٹیمپریچر، سن رائز، سن سیٹ، یہ معلومات، یا کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلوڈ کر لیں، کوئی مذاکرہ نہیں. شاپنگ کریں لیکن اس کو آخری دن اور آخری اوقات کے لیے مختص کر دیں. حدیث میں ہے، واقعی ہے کہ سفر سے واپس آؤ تو اپنے اہل و عیال کے لیے تحفہ لے کر آؤ، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ پتھر در نجف ہو تو کیا ہی بات ہے. اب آیا اگر وہاں سے لائیں، زیتون لائیں، لیکن جو ٹریڈیشنل تحائف جو کربلا کے ہمیں ملتے ہیں وہ ہے مہر، تسبیح اور کھجور. مطلب وہ چیزیں جو وہاں کی سوغات ہیں ان کو لے کے کم از کم ضرور ہے. زائرین کی خدمت آپ جتنی کر سکتے ہیں، برا ماننا تو بہت دور کی بات، کسی کا سامان اٹھانا ہے، کسی کو جو ہے وہ پلیٹ ہاتھ میں دینا ہے، کوئی بھول گیا چابی اپنے کمرے میں، بھاگ کے جا کے آپ لے کے آ رہے ہیں، اور بہین پہ کیسے جو ہے وہ مراحل آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کو خود معلوم ہے کہ آیت اللہ مجتہدین جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. پوری زیارت دوران اگر آپ خاموش رہیں گے، یہ ایک نصیحت دی جناب لقمان کو اپنے بیٹے کو، جب سفر پہ جا رہے تھے 3 نصیحتیں کی تھیں کہ بیٹا خاموشی اختیار کرنا، درگزر سے کام لینا، اور نماز میں مصروف رہنا. اور یہی جو ہے حدیث کی صورت میں ہمارے امام کی طرف سے ملتی ہے. نماز کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو کربلا کا سفر بی بی زینب اور جناب سجاد نے کیا تھا، 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 258 جو ہے وہ موڑ اور 3 دریا، لیکن اس کے باوجود ایک نماز بھی قضا نہیں. آپ کریں، زیارت ضرور کریں، اور وادی سلام بھی جائیں، قبور مبارک پہ جائیں علماء کے، لیکن زندہ مجتہدین کم از کم ان کی زیارت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کریں. پوری کوشش کریں، اور جب وہاں جائیں تو خدا را اختلافی سوالات سے گریز کریں. جو سوالات آپ کی خود سازی کے لیے ہو سکتے ہیں وہ ضرور کریں. علماء کی زیارت کرنا نہ بھولیں، جیسے علی قاضی کی زیارت وادی سلام میں اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ وادی سلام کی دوسری طرف ہے. ایک مرحلہ جس پہ بہت گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کی کمی ہے، بس ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. مکس گیدرنگ سے اجتناب برتیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت زیارت، عمرہ اور حج میں سامنے آیا ہے. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک مولانا صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا، اس سے پہلے جب ہم گئے تھے، کہ یہاں پہ جو ہے ایک خاتون، ایک صاحب کا جو ہے وہ چکر چلا اور ان کی شادی ہو گئی. ہم نے کہا چلیں شادی تو ہو گئی، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ ارے بھائی یہ حدیث جو ہے غیر شادی شدہ افراد کے لیے، وہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، دونوں نے طلاقیں لی اور دی، اور پھر جو ہے نئے طور پہ شادی کے بندھن میں بدھے. بہرحال یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوشش کریں، اس کا خیال رکھیں. بعد از زیارت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی تبدیلی آئی. کچھ لوگ گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، ڈیوٹی فری شاپس پہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نماز کب قضا ہوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تبدیلی آ تو گئی ہمارے اندر. کراچی ایئرپورٹ پہ خاتون نے دوسری خاتون سے کہا کہ آپ کہاں سے آئیں؟ آپ تو ہمارے قافلے میں نہیں تھی. کہ لیکن تھی، لیکن پہلے حجاب تھا اب نہیں ہے. تو کراچی ایئرپورٹ پہ بحرین اسٹاپ اوور پہ آپ جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اور امام کو بتلاتے ہیں آپ نے کہا تھا نا تبدیل ہونے کا، ہم ہو گئے. اور جب بھی وہاں سے واپس آئے یہ دعا آپ کی ورد زبان ہو. کبھی بھی اس دعا کو جو ہے موقوف، معطل، منسوخ نہ کریں. اللہم اجعلنی من زوار الحسین. جب بھی امام کی یاد آئے تو جہاں کھڑے ہوں وہاں پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کلام آخر امام فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں کو یاد کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو اور نہ کر سکو تو ہمارے سچے پیروکاروں کی زیارت کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں امام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، زیارت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنا ہماری زیارت کو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے جانثار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا مولا يا صاحب السماء